موجودہ نظام تباہ ہو چکا ہے، اس سسٹم میں مسائل حل نہیں ہو سکتے، سسٹم ری سیٹ کیے بغیر بہتری نہیں آئے گی۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا ملک کی پہلی اکنامک سمٹ سے خطاب، کہا نئے انتظامی یونٹ یا صوبے ہی اس مسئلے کا حل ہیں، نئے یونٹس نہ بنے، نئی لیڈرشپ نہ آئی تو کام نہیں چلے گا۔ آبادی ٹائم بم ہے لیکن اسے روکنے کی کوشش کوئی نہیں کرتا۔ نوجوان اپنا حق مانگ رہے ہیں، لیپ ٹاپ سے نوجوانوں کو خوش نہیں کیا جا سکتا، یہ نوجوان اکٹھے ہوئے تو سب الٹ دیں گے۔ خدارہ سیاست دان اپنے اختلافات کو بھلا کر ملک کا سوچیں۔ سیاست دان نظام ٹھیک نہیں کریں گے تو فیلڈ مارشل کی محنت کا فائدہ نہیں ہوگا، نظام ٹھیک نہیں ہوگا تو بہتری کا امکان بھی نہیں۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو، کہا فیلڈ مارشل نے بارہا کہا ہے کہ جمہوریت ڈی ریل نہیں ہونے دیں گے، نظام کو بہتر بنانے کے لیے تمام سیاسی جماعتوں کو اکٹھا ہونا ہوگا۔ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے ساتھ پی ٹی آئی کو بھی اکٹھا ہونا چاہیے، بانی پی ٹی آئی کے حوالے سے فیصلہ عدالتیں کریں گی، حکومت مدت پوری کرے گی، وزیر داخلہ رہوں گا، وزیر خارجہ نہیں بنوں گا۔ امریکی سینٹ میں ریپبلکن ارکان نے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے ایران کے خلاف فوجی کارروائیاں جاری رکھنے کا اختیار کو محدود کرنے کی کوشش ناکام بنا دی۔ امریکی سینٹ میں ایران کے خلاف جنگ روکنے کی قرارداد کے حق میں 49 جبکہ مخالفت میں 50 ووٹ آئے۔ 3 ریپبلکن سینیٹرز نے ڈیموکریٹس کے ساتھ مل کر قرارداد کے حق میں ووٹ دیا، ایک ڈیموکریٹ سینیٹر نے قرارداد مسترد کرنے میں ریپبلکنز کا ساتھ دیا۔ غزہ میں قیام امن کی امید، حماس نے غیر مسلح ہونے کا معاہدہ کر لیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ بورڈ آف پیس نے غزہ میں حماس کے ساتھ غیر مسلح ہونے کا معاہدہ کر لیا ہے، جیسے ہی غیر مسلح کرنے کا عمل مکمل ہوگا اسرائیلی افواج واپس چلی جائیں گی۔ معاہدہ نئی فلسطینی حکومت کے قیام کی جانب اہم قدم ہے، معاہدہ مرحلہ وار اور منظم طریقے سے نافذ کیا جائے گا۔ حماس نے غیر مسلح ہونے کے معاہدے کی تصدیق کر دی، ترجمان حماس نے کہا کہ ثالث معاہدے پر عمل درآمد یقینی بنائیں۔ بلوچستان میں کوئلے کی کان میں گیس بھرنے کے باعث خوفناک دھماکہ، مزید 8 کارکنوں کی لاشیں نکال لی گئیں۔ حادثے میں جاں بحق کارکنوں کی تعداد 34 تک پہنچ گئی۔ ریسکیو آپریشن جاری، پی ٹی ایم اے کے مطابق سورینج کی کوئلہ کان میں گیس دھماکے کے باعث 42 کارکن پھنس گئے تھے۔ جاں بحق افراد کے لواحقین کے لیے 5 لاکھ روپے معاوضے کا اعلان۔ اور پشاور سمیت خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں میں گزشتہ رات سے وقفے سے بارش جاری۔ محکمہ موسمیات کے مطابق بارشیں 5 اگست تک جاری رہیں گی۔ لاہور کا مطلع جزوی ابر آلود بارش ہو سکتی ہے۔ کراچی میں بادلوں اور سورج کی آنکھ مچولی جاری، آج چند مقامات پر بوندا باندی کا امکان۔ محسن نقوی کی نئے انتظامی یونٹس بنانے کی تجویز دلوں میں گھر کر گئی۔ عوام نے نئے انتظامی یونٹس بنانے کی حمایت کر دی، کہتے ہیں اس سے نظام میں بہتری آئے گی۔ چیئرمین دنیا میڈیا گروپ میاں عامر محمود کی ہر ڈویژن کو صوبہ بنانے کی تجویز۔ پاکستان اکنامک سمٹ سے خطاب میں کہا پنجاب آبادی کے لحاظ سے دنیا کے 180 ممالک سے بڑا ہے، اسی لیے گورننس کے مسائل کا شکار ہے، موجودہ رفتار سے ملک کا مستقبل روشن دکھائی نہیں دیتا۔ محسن نقوی نے بطور وزیر اعلیٰ پنجاب بہترین کارکردگی دکھائی۔ آزاد کشمیر الیکشن میں دھاندلی ہوئی تو وفاقی حکومت کی الٹی گنتی شروع ہو جائے گی۔ بلاول بھٹو کا مظفر آباد میں دو ٹوک اعلان، بولے کشمیر کا فیصلہ صرف کشمیری عوام کریں گے، الیکشن کا فیصلہ بلٹ نہیں بیلٹ سے کریں گے، ووٹ کی چوری نہ چھپائی جائے، عوام کو حاکمیت سمیت تمام حقوق دلائیں گے، کشمیر میں امن و انصاف چاہتے ہیں، الیکشن کے بعد آئینی کنونشن بلائیں گے۔ ریلیف کے دروازے بند، حکومت نے پھر پیٹرول بم گرا دیا، ڈیزل 2 روپے 42 پیسے، پیٹرول 1 روپیہ 9 پیسے مہنگا، ڈیزل 394 روپے 4 پیسے فی لیٹر ہو گیا، پیٹرول کی نئی قیمت 336 روپے 15 پیسے فی لیٹر مقرر، پیٹرولیم مصنوعات کی نئی قیمتیں 31 جولائی کے لیے ہوں گی۔ سعودی عرب کی عالمی بحری اتحاد کی جانب بڑی پیشرفت، 43 ممالک کا دفاعی اجلاس، میری ٹائم اتحاد پر اتفاق ہو گیا، بحیرہ احمر، باب المندب،
اور خلیج عدن کی سلامتی پر مشاورت۔ سعودی عرب نے اتحاد کا بانی اور مستقل ہیڈ کوارٹرز ہوگا۔ 14 ممالک کا اتحاد کی حمایت میں مشترکہ اعلامیہ۔ پاکستان، کویت، بحرین، قطر، ترکی، مصر، اردن، یمن شامل۔ آزادی جہاز رانی اور عالمی تجارت کے تحفظ کے عزم کا اعادہ۔ اسحاق ڈار کا سعودی وزیر خارجہ سے ٹیلی فونک رابطہ۔ بحیرہ احمر اور باب المندب کی صورتحال پر تفصیلی گفتگو۔ اردن کی جانب سے عرب و اسلامی ممالک کا اجلاس بلانے کی تجویز کا خیر مقدم کیا گیا۔ دونوں وزرائے خارجہ کا پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان قریبی رابطے برقرار رکھنے پر بھی اتفاق۔ صدر آصف زرداری سے وزیر داخلہ محسن نقوی کی ملاقات۔ سیاسی اور سیکیورٹی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ محسن نقوی نے خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں امن و امان پر بریفنگ دی۔ دہشت گردی کے خلاف اقدامات پر بھی بریفنگ دی۔ صدر مملکت نے کہا پوری قوم سیکیورٹی فورسز کے ساتھ کھڑی ہے۔ سعودی وزیر دفاع شہزادہ خالد بن سلمان کا ہنگامی دورہ امریکہ۔ صدر ٹرمپ اور نائب صدر جے ڈی وینس سے اہم ملاقاتیں۔ مشرق وسطی کی صورتحال اور ایران پر مشاورت۔ سعودی وزیر دفاع نے ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کا خصوصی پیغام امریکی قیادت تک پہنچایا۔ خالد بن سلمان نے کہا سعودی عرب ایران کے ساتھ کشیدگی میں کمی چاہتا ہے۔ ایران نواز عراقی ملیشیاؤں نے ریڈ لائن پار کی، اس لیے جواب دیا۔ مشرق وسطی میں کشیدگی میں مزید بڑھ گئی۔ مصر کی بندرگاہ پر ڈرون حملہ، 2 جہازوں میں آگ بھڑک اٹھی۔ امریکی گیس ٹینکر کو نشانہ بنایا گیا۔ ایران کا مزاحمت جاری رکھنے کا اعلان۔ عراق میں حملہ سعودی عرب کا حق دفاع ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ کی سعودی عرب پر حملے کی شدید مذمت۔ امریکہ اور ایران کے درمیان دوبارہ مذاکرات پر زور۔ ترجمان دفتر خارجہ طاہر حسین اندرابی کا کہنا ہے سفارتکاری ہی مسائل کا واحد حل ہے۔ پاک کویت دفاعی معاہدہ پاک سعودی معاہدے سے مختلف ہے۔ اردن اور بحرین کے ساتھ بھی مضبوط دفاعی تعاون مضبوط ہے۔ بلوچستان کے علاقے خوزدار میں سیکیورٹی فورسز کی انٹیلیجنس بیسڈ کارروائی۔ فتنہ ہندوستان کے 4 دہشت گرد ہلاک۔ ISPR کے مطابق فورسز نے بارود سے بھری 2 گاڑیاں بھی تباہ کر دی۔ دہشت گردی کے مکمل خاتمے تک فورسز کی کارروائیاں جاری رہیں گی۔ مظفر آباد میں پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی اعلیٰ قیادت کی اہم مشاورتی بیٹھک۔ رانا ثناء اللہ، امیر مقام قمر زمان کائرہ، فیصل ممتاز راٹھور اور دیگر رہنماؤں کی شرکت۔ آزاد کشمیر کی سیاسی صورتحال اور دونوں جماعتوں کے درمیان حالیہ کشیدگی اور بیان بازی کے خاتمے پر تبادلہ خیال۔ ذرائع کے مطابق لیگی وفد کی بلاول بھٹو سے بھی ملاقات ہوگی۔ آزاد کشمیر اسمبلی میں ٹروتھ کمیشن بنانے کی قرارداد منظور۔ رپورٹ آنے تک احتجاج ختم کرنے اور شرپسند عناصر کے خلاف بلا امتیاز کارروائی کی سفارش۔ شہید پولیس اور سیکیورٹی اہلکاروں کو خراج عقیدت بھی پیش کیا گیا۔ پاکستان کو سعودی عرب سے بڑا مالی ریلیف۔ $5 ارب کا قرض 3 سال کے لیے رول اوور۔ سعودی ڈپازٹس $8 ارب تک پہنچ گئے۔ اسٹیٹ بینک کے مطابق $5 ارب رول اوور کرنے سے فوری ادائیگیوں کا دباؤ کم ہو گیا۔ سعودی ادائیگیوں میں نمایاں کمی کی گئی۔ مونسون کا 5واں سپیل۔ لاہور میں کہیں ہلکی کہیں موسلادھار بارش۔ نشیبی علاقے زیر آب آ گئے۔ ٹریفک کی روانی متاثر۔ محکمہ موسمیات کا الرٹ۔ پنجاب اور خیبر پختونخوا میں آج شدید بارش کی پیش گوئی کر دی۔ اسلام آباد، راولپنڈی، پشاور، گوجرانوالہ، گجرات، سیالکوٹ اور فیصل آباد میں بھی اربن فلڈنگ کا خدشہ۔ مری، گلیات، کشمیر اور بالائی خیبر پختونخوا میں لینڈ سلائیڈنگ کا خطرہ۔ دریاؤں میں پانی کی سطح بلند ہونے لگی۔ گڈو بیراج پر ایک ہی روز میں 42,819 کیوسک اضافہ۔ حفاظتی بندوں پر دباؤ بڑھ گیا۔ ہیڈ پنت پر زمینی کٹاؤ۔ سرور آباد کی بستی کا بڑا رقبہ دریا برد ہو گیا۔ آبادیوں کی منتقلی جاری۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کا پنجاب کی ترقی کا عزم۔ کہا اللہ کے فضل سے ترقی کا سفر کوئی نہیں روک سکتا۔ پنجاب میں آج جرائم کم ترین سطح پر ہیں۔ مریم نواز کی لیڈی پولیس افسران کی پاسنگ آؤٹ تقریب میں شرکت۔ پریڈ کا معائنہ کیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے 7 اضلاع میں گرین بس سروس کا افتتاح بھی کیا۔
کہا گرین بس سے عوام کو بہترین سستی اور معیاری سفری سہولت میسر آئی۔ اور پاکستان کے لیے خوشخبری، ارشد ندیم نے جیولن تھرو کے فائنل میں جگہ بنا لی۔ بھارت کے نیرج چوپڑا اور سری لنکا کے رامیش پاترنگے بھی فائنل میں پہنچ گئے۔ گولڈ میڈل کا مقابلہ آج ہوگا۔